سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے پروگرام بصیرت میں پہلے ہم 2 پروگرام اس حوالے سے کر چکے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر راکعا عتبۃ قال آمین، ثم رکع عتبۃ اخری فقال آمین، ثم رکع عتبۃ ثالثہ فقال آمین۔ یعنی یہ مشہور حدیث ہے جو حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے اور کئی صحابہ اکرام سے مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں، مختلف ترتیب کے ساتھ مذکور ہے کہ خلاف معمول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز منبر پہ تشریف فرماتے ہوئے 3 بار آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ رکھا تو آمین کہا، اور پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی تھی کہ جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم میرے پاس تشریف لائے تھے۔ انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ ہم نے تھوڑی سی ترتیب بدلی تھی تفہیم کے نقطہ نظر سے کہ وہ شخص جس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ پر درود نہ پڑے، اس حوالے سے ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا۔ دوسرے پروگرام نے ہم نے والدین کی خدمت کے حوالے سے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے جو پہلے نمبر پہ ترتیب کے لحاظ سے جو پہلا نمبر تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، بخشا نہ جائے، فابعدہ اللہ، اللہ رب العزت اسے دور پھینک دے، اپنی رحمت سے دور پھینک دے۔ بعض روایات میں بودن کے لفظ ہیں اور بعض روایات میں راغب انفوں کے الفاظ، کہ اللہ رب العزت اسے دور پھینک دے، اللہ رب العزت اس کا ناک خاک آلود کر دے، مٹی میں مل جائے وہ شخص۔ تف ہے اس شخص کے لیے، اف ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، بخشا نہ جائے۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت و برکات کا مہینہ ہے، اس کے انعام و اکرامات کا خزینہ ہے، اس کے فیوز، اس کی بخشش اور عنایات کے خزانوں کی کلید ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات، اللہ کے تقرب، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نوید لیے ہوئے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب دریائے رحمت کہیں دور دراز نہیں بہتا کہ ہمیں وہاں تک جانے کے لیے بڑی کوفت اٹھ کرنی پڑے، صعوبتیں جھیلنی پڑیں، کوفتیں اٹھانی پڑیں، تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑے، بہت زیادہ وقت یہ دریائے رحمت ہمارے گھر کے اندرون سے بہتا ہے، آسانی کے ساتھ ہر ایک کو میسر ہے۔ دریائے رحمت موجیں مار رہا ہے ہمارے سامنے، ہمارے گھر کے اندرون میں۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنے دامن کو اللہ کی رحمت و برکات سے، اس کی فیوز سے، اس کی بخشش و عنایات سے تر بتر نہیں کر پاتے یا اپنے دامن پہ لگے ہوئے داغ نہیں دھو سکتے،
تو پھر ہم سے بڑھ کر حرمہ نصیب اور بدقسمت کائنات میں اور کون ہوگا۔ رمضان کا مہینہ انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج القاصدین میں لکھتے ہیں، الصوم لجام المتقین و جنت المحاربین و ریاضت الابرار، کہ روزہ جو ہے نا، روزہ یہ متقین کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی برائیوں سے، نقائص سے، خامیوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ جو ہے جنگ کرنے والوں کے لیے مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جنگ کرنے والے جو شیطان کے حربوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی ہرس اور ہوس کے خلاف مارکا آرا ہیں، نبرد آزما ہیں، ان کے لیے مضبوط ترین ڈھال ہے۔ اور یہ تو حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا، الصوم جنت، روزہ جو ہے یہ ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ورزش ہے نیکوکار لوگوں کے لیے، جو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جنتوں کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو التبصرہ میں نقل کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے تو سب سے بہتر عمل کون سا ہے جو تم کرو گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ اور حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے ساتھ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم، روزے رکھا کر، لا مثل لہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لا عدل لہ، روزہ رکھا کر، روزے جیسا کوئی عمل نہیں، روزے کی مانند کوئی عمل نہیں، روزے کی مثال کوئی نہیں، روزے کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے، یہ دیکھتے تھے، اور ممکن ہے خود بھی شامل ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، یعنی معمول تھا صحابہ کرام کا۔ اور ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا کہ اگر کوئی آدمی بالغ ہو جائے تو اس بالغ جوان کو لازم ہے کہ وہ شادی کروا لے، ورنہ روزے رکھا کرے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا کہ وہ نفل روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام تو اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ کسی دن روزہ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اور ثلاثت و راحت والی جو روایت ہے کہ 3 آدمی آئے تو ان میں سے بھی ایک نے یہی کہا تھا نا کہ میں آج کے بعد ہر روز روزہ رکھوں گا، کسی دن میں نے روزہ چھوڑنا ہی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو ہیں، ان کے گھر والوں نے باقاعدہ شکایت کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ جو ہیں دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، رات کو قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور گھر والوں کے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی طرف ان کی وہ توجہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا نا کہ ان لجسدک علیک حق، ان لعینک علیک حق، ان لضیفک علیک حق، وان لاہلک علیک حق۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ روزے رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھ لیا کر ایام 20 کے، یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کی، اور قرآن پاک ایک مہینے میں تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں حقوق بھی ادا کروں گا، آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن میں اس سے زیادہ کی سکت رکھتا ہوں کہ روزے بھی زیادہ رکھ لوں، قرآن پاک بھی پڑھ لیا کروں گھر والوں کے۔ تو آپ نے فرمایا تھا اچھا پھر ایسا کرنا
کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرنا، 15 دن میں قرآن پاک پڑھ لیا کرنا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا اللہ کے نبی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی لیکن میں اس سے زیادہ کی سخت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا ایسا کرنا، ایک دن روزہ رکھ لیا کرنا، ایک دن چھوڑ دیا کرنا اور 7 دن میں قرآن پاک پڑھ لیا کرنا۔ پھر جب یہ کہا کہ میں زیادہ کی سکت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا ولا تزد علیہ، میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو یہ معمول تھا صحابہ کرام کا۔ تو حضرت ابو امامہ کو جب آپ نے فرمایا نا علیہ کا بالصوم، روزہ رکھا کر، اس کے کوئی مقابلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، اس جیسی کوئی عبادت نہیں، تو انہوں نے تو کہا کہ اللہ کے نبی کوئی اور چیز، کچھ اور فرمائیے، اس لیے کہ عموماً رکھتے تھے اور جو چیز عام ہو جائے انسانی ذہن سے یا انسانی نگاہ سے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ تو عام چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر فرمایا علیک بالصوم لا عدل لہ لا مثل لہ، ابو امامہ روزے رکھ، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت روزے کے برابر نہیں ہے، کوئی عبادت روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت ابو امامہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ اور، آپ نے پھر فرمایا علیک بالصوم۔ 3 بار آپ نے روزے کے بارے میں رغبت دلائی ہے، تلقین کی ہے، تینوں بار آپ نے فرمایا لا مثل لہ لا عدل لہ، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں، اس جیسی کوئی عبادت نہیں، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اگر امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ روزہ کیا ہے تو وہ خواہش رکھے کہ ان کی ساری زندگی روزوں میں گزرے، ساری زندگی وہ روزے ہی رکھتے رہیں۔ روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ حدیث بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام والصیام لی وانا اجزی بہ، یعنی حدیث قدسی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے، اور روزے میرے لیے ہیں اور روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ یہ جو روزے دار کا خشک منہ ہوتا ہے نا، یہ خشک اندرون ہوتا ہے، منہ کا اندرون جو ہوتا ہے، اس کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، کہیں زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ ہواڑ جو ہے نا انسان کے معدے کی ہواڑ، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک کستوری سے کہیں زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی ہیں، روایت فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ کستوری سے زیادہ خوشبودار کے الفاظ جو ہیں یہ در حقیقت بندے کے چہیتا ہونے کے باعث ہیں۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہر عمل جو ہے بندے کا، اور ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل جو ہے اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا گیا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ وہ عمل ہے جس کا ثواب سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ روزہ وہ ہے جس کے لیے کہا صوم لی وانا اجزی بہ، یہاں ہے الصیام لی وہاں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ میں مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ 2 عمل ہوتے ہیں جن کا ثواب
یا جن کا بدلہ واجب کر دینا ہے۔ دو عمل ہوتے ہیں جن کا بدلہ جو ہے وہ اکائی میں ملتا ہے۔ ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ دہائی میں ملتا ہے، ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ 70 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ یا جس کا ثواب یا جس کا اجر کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ انسان اس کا اندازہ کر سکتا ہے، نہ لکھنے والے فرشتے ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ 7 عمل کون سے ہیں؟ 2 واجب کر دینے والے عمل، توحید اور شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کو اختیار کرتا ہے تو توحید کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی عبادات میں، اگر کوئی شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 2 عمل ہیں جو واجب کر دینے والے۔ 2 عمل ہیں جن کا بدلہ اکائی میں ملتا ہے۔ ایک ہے اگر کسی نے گناہ کر لیا، گناہ کا کام کر لیا، تو ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور دوسری طرف ابھی کسی نے نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت صرف ارادے پر اس کا عمل جو ہے ایک نیکی کی صورت میں لکھ دیتا ہے، اس کے ارادے کو نیکی کی صورت میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اکائی میں ہے۔ اور اگر وہ نیکی کے ارادے کے بعد نیکی کا کام کر گزرے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی اللہ رب العزت اس کو دہائی میں ثواب دیتا ہے، 10 گنا کر کے ثواب دیتا ہے، کم از کم 10 گنا۔ یہ ہو گئے 5 عمل۔ چھٹا عمل جو ہے جس کا بدلہ 10 سے لے کر 70 جس کا بدلہ 70 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی نیت کی وجہ سے، موقع کی مناسبت کی وجہ سے، محتاجوں کی ضرورت کی وجہ سے، مختلف انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس کا ثواب جو ہے 70 سے بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اجر جس عمل کا بیان کیا گیا ہے روایات میں وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 6 عمل ہو گئے۔ 7واں عمل کون سا ہے؟ کہ جس کے ثواب کا، جس کے اجر کا، جس کے بدلے کا اندازہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ کرنے والا کر سکتا ہے، نہ بتانے والا کر سکتا ہے، نہ بڑے سے بڑا علامہ فہامہ کر سکتا ہے، نہ کاتبین کر سکتے ہیں، کرامن کاتبین کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور فرشتہ کر سکتا ہے۔ وہ ہے روزہ۔ روزے کا عمل اتنا زیادہ ہے کہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اپنی شایان شان دوں گا۔ یہ جو کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہر عمل بندے کا بندے کے لیے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں؟ کیا صدقہ اللہ کے لیے نہیں؟ بلکہ کوئی نیکی اس وقت تک نیکی ہی نہیں بنتی جب تک کہ اللہ کے لیے نہ ہو۔ یہ جو کہا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ جو ریاکاری کے نقطہ نظر سے کام ہو وہ تو نیکی ہوتا ہی نہیں، وہ تو نماز ہوتی ہی نہیں، وہ تو صدقہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو نیکی ہوتی ہی نہیں جو دکھاوے کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام ہو، جو اللہ کے لیے ہو، وہی تو نیکی ہے۔ پھر یہ کیوں کہا ہے کہ ہر عمل بندے کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے؟
مفسرین نے، محدثین نے، اساتذہ اکرام نے، فلاسفہ اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا کہ باقی جتنے عمل ہیں نا، ان میں انسان عمل کرتا ہے تو کوئی دوسرا اس کا گواہ ضرور ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کا گواہ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا نماز ادا کرے گا تو نماز کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں آ کر ادا کرے، مسجد میں جب ادا کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صف میں کھڑا ہوگا، اس کے دائیں بائیں لوگ ہوں گے، آگے پیچھے لوگ ہوں گے، آتے جاتے لوگ اس کو دیکھ لیں گے۔ اسی طرح حج کرے گا تو اور زیادہ لوگ دیکھیں گے۔ کوئی کام کرے گا تو پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پوشیدہ معاملہ ہے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، اس انداز سے مدد کرنا کہ دوسروں کی نظروں میں وہ نکو نہ بن جائے، اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس طرح دو کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، چھپا کر۔ لیکن اس میں بھی کم از کم جس کی مدد کی جاتی ہے اس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کسی نے، فلاں نے یا کسی نے میری مدد کی ہے۔ ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا کہ یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھنے والا بھی نہیں جانتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ کئی مواقع آتے ہیں دن میں جب انسان تنہا ہوتا ہے، جب چاہے کھا پی سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ بھی چھوڑے، وضو کر رہا ہے، کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، کتنا پانی اندر چلا گیا، کتنا پانی باہر گر گیا، کسی کو کیا خبر۔ کئی مواقع ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور عرض کرنے لگا کہ یہ جو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن بری بات نہیں چھوڑتا، قول الزور جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، بری بات نہیں چھوڑتا، ناپسندیدہ بات نہیں چھوڑتا یا ناپسندیدہ عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے اندر اشارہ ہے کہ روزہ در حقیقت یہ ہے کہ جہاں آپ نے حلال چیزیں چھوڑی ہیں، یعنی کھانا پینا آپ کے اوپر حلال تھا، حلال کمائی سے تھا، حلال چیزوں میں سے تھا، آپ کھا پی، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایک مخصوص وقت کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس کے لیے ان حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، تو جہاں حلال چیزوں کو چھوڑا ہے جو حرام چیزیں وہ بھی چھوڑ دو۔ گالی گلوچ حرام ہے، غیبت حرام ہے، تنابز بالالقاب حرام ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا حرام ہے، دوسروں کی تنقیص کرنا حرام ہے۔ جتنے بڑے بڑے کام ہیں حرام کے، اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر اس کا روزہ کہاں رہا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خود روزہ دار کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جو اس نے روزہ رکھا تھا اس کے تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور بعض لوگوں نے اعراب کیے ہیں انا اجزا بہی، اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر، یعنی جب اللہ ہی اس کی جزا بن جائے تو اور کسی انسان کو کیا چاہیے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، مطلب یہ اتنا نوازوں گا کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اپنی شایان شان نوازے گا اس شخص کو جس نے اس کی رضا کے لیے روزے کو رکھا ہوگا۔ روزہ ایک معمولی سا عمل دکھائی دیتا ہے بظاہر، زیادہ مشقت نہیں پڑتی، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ گرمیوں کے دنوں کے اندر روزے رکھے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے گرمیوں کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دی، گرمائش دور کر دی۔ تو یہ تو آسانی کے روزے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر ہمارا رب ہمارے قریب تر ہو جاتا ہے، قریب ترین ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے چہیتے بن جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اس کی خوشنودی ہمیں میسر آ جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر فائدے کی بات اور کون سی ہے۔ دریائے رحمت ہمارے گھر کے اندرون میں بہہ رہا ہے، اتنا نوازتا ہے اللہ رب العزت، اتنا نوازتا ہے، اپنی شایان شان نوازتا ہے کہ کائنات میں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں بھی اگر ہمارے دامن خالی رہ جائیں تو پھر ہم سے بڑھ کر حرمہ نصیب اور بدقسمت کون ہوگا۔
اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے بد دعا کی اس شخص کے لیے من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ رمضان کے باوجود، رمضان اس نے پا لیا، اس کے باوجود اس نے اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا، فأبعدہ اللہ، اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں سے دور پھینک دے۔ یہ مہینہ ہی رحمت کا ہے، رحمت کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے۔ نوید سنائی گئی ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ۔ پھر بھی ہم رحمت سے محروم رہیں، پھر بھی ہم اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکیں، کہ جس کے آغاز ہی میں دعائیاں مچتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا، آئے اللہ اس کو دے گا، کوئی ہے توبہ کا طلبگار، آئے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، کوئی ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، آئے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جبریل نے بد دعا کی اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا، جبریل نے بد دعا کی، سونے نبی نے اس پر آمین کی مہر توثیق ثبت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کریم سے صحیح معنوں میں استفادے اور استفاضے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے دامن، چھوٹے چھوٹے دامن ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو بھر لیں۔ اللہ ہمارے ایک ایک لمحے کو بھرپور کر دے اپنی رحمت و برکات سے۔ اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔